السلام علیکم پیارے طلبہ، آج ہم گل لالہ 5ویں جماعت کے لیے اردو کی کتاب ہے، اس کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے اور اس کے خاص الفاظ اور کچھ معنی وغیرہ دیکھیں گے۔ اہل زمین عدالت عالیہ میں اس کے نئے خاص الفاظ ہیں: مخلوق، تباہ، چوبدار، اعتراض، مقدمہ، حلف، استغاثہ، موکل۔ یہ ایک ڈرامہ کی صورت میں پیش کیا گیا ہے، آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں۔ اس کے میں کردار ہیں: خلائی مخلوق، زمین یا دنیا کے باہر یعنی خلا سے آئی ہوئی مخلوق۔ اہل زمین کا نمائندہ وقاص، جج، چوبدار، وکیل صفائی جو حکومت کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، اور وکیل استغاثہ جو مقدمہ دائر کرنے والے یعنی خلائی مخلوق کا وکیل ہے۔ پس منظر: خلائی مخلوق کا ایک فرد جو تقریباً 1000 سال پہلے بھی زمین کا دورہ کر چکا تھا، آج کل دوبارہ زمین پر آیا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے حالات اور ماحول دیکھ کر سخت پریشان ہے۔ وہ اکثر دوسرے سیاروں پر بھی جاتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ جب حالات اور ماحول ایسے ہو جائیں جیسا کہ زمین پر ہو رہا ہے تو سیارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل زمین کو سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایک مقدمہ عدالت عالیہ میں دائر کیا ہے۔ اہل زمین کی نمائندگی 12 سالہ لڑکا وقاص کر رہا ہے۔ آئیے عدالت کے کمرے میں چلیں۔ منظر وہاں ایسا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، جج صاحب کے آنے پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں۔ چوبدار بلند آواز میں: خلائی مخلوق کے نمائندے حاضر ہوں۔ وکیل: ذرا آہستہ بھائی، خلائی مخلوق اور وقاص کٹہرے میں پہلے ہی موجود ہیں۔ چوبدار آہستہ آواز میں اپنا جملہ دہراتا ہے۔ وکیل استغاثہ: جی جناب، تو آپ حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ خلائی مخلوق: جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکیل استغاثہ: آپ نے اہل زمین کے خلاف جو مقدمہ دائر کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خلائی مخلوق: اس کی کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بھی میں اس سیارے پر آیا تھا۔ اس وقت یہاں ہر طرف سبزہ تھا، ہریالی ہی ہریالی تھی، خوشبوئیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں، ہوا تازہ اور پاکیزہ تھی، ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور صاف شفاف جھرنوں کے بہنے کی آوازیں کانوں میں رس گھولتی تھیں۔ میرا دل یہاں سے واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ وکیل صفائی مداخلت کرتے ہوئے: اگر آپ مختصراً بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وکیل استغاثہ: محترم جج صاحب، وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں۔ جج: اعتراض قبول کیا جاتا ہے۔ خلائی مخلوق: جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب سے میں یہاں آیا ہوں، مجھے ایک دن بھی سانس لینے کے لیے تازہ ہوا نہیں ملی۔ شور تو اتنا ہے کہ میں مسلسل سوچ رہا ہوں کہ میں اپنے کان مستقل بند ہی رکھوں۔ سبزہ اور ہریالی تو کہیں کہیں کسی پارک ہی میں نظر آتی ہے۔ بہتے جھرنوں کی بجائے جگہ جگہ گندے اور غلیظ پانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ: کیا آپ کے خیال میں ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے؟ خلائی مخلوق: جی ہاں، میرا یہی خیال ہے اور اسی لیے میں نے یہ مقدمہ کیا ہے۔ چوبدار: اہل زمین کے نمائندے حاضر ہوں۔ وقاص کھڑا ہوتا ہے۔ وکیل صفائی: جی جناب، حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وقاص: میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکیل صفائی: آپ خلائی مخلوق کے اس دعوے کے بارے میں جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وقاص: میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا تو ہوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں فرنیچر کے لیے لکڑی چاہیے، ایندھن کے لیے لکڑی چاہیے، اور بھی بہت سے کاموں کے لیے ہمیں لکڑی درکار ہے، اس لیے درخت کاٹنے ضروری ہیں۔ اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی ہمیں کہیں تو بہانا ہے، وہ ہم نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں بہاتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شور تو خود بخود پیدا کرتا ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ آپ ان سب باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ وکیل صفائی: خلائی مخلوق اس کے جواب میں کچھ کہے گی؟ خلائی مخلوق:
جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں، لاپرواہی ہے۔ آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا بنا سکتے ہیں۔ ایندھن کے لیے بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ اسی طرح استعمال شدہ پانی صاف ستھری نہر اور دریاؤں اور سمندر میں پھینکنے کی بجائے کھیتی باڑی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ گاڑیوں کے ہارن نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وکاس، لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے۔ ہمیں تو ابھی اپنا کام چلانا ہے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں۔ خلائی مخلوق، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانے اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ وکیل صفائی، جناب ہمارا بیان یہی تھا۔ جج، عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی اضافی معلومات ہیں۔ خلائی مخلوق سے مراد ایسی کوئی ہستی ہے جو زمین کے علاوہ کہیں پر رہتی ہے ہو۔ در حقیقت ایسی کوئی مخلوق ہے بھی کہ نہیں، یقینی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن اس خیال پر اب تک کئی فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ اس کی مشق آپ کو دوسری ویڈیو میں مل جائے گی، اس کا لنک بایو میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔